الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم نے قرآن کریم کے پہلے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 تک تلاوت کی تھی، لیکن ترجمہ اور وضاحت میں ہم نے آیت نمبر 62 کو بھی شامل کر لیا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے لے کر اور آیت نمبر 74 تک 74 تک پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون۔ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 کے بارے میں ہم نے آپ سے عرض کی تھی، اس آیت کو بیان بھی کیا تھا اور یہ عرض کی تھی کہ انشاءاللہ اگر ہو سکے تو اس آیت پر ذرا غور و فکر کر کے آئیں گے تو آخر میں انشاءاللہ ہم اس کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے۔ ابھی اس کا ترجمہ تکرار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 ان الذین آمنوا
بے شک یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے. ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے آخری نبی رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے. دوسرا گروہ والذین ہادو، مراد بنی اسرائیل ہیں، یہودی. والنصارى، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے مسیحی. والصابئین، حضرت یحییٰ کی قوم کہ جن کے بارے میں غلط مشہور ہے کہ یہ ستارہ پرست ہیں. البتہ جیسے دوسری قوموں نے اپنے دین ادیان کو تحریف کیا تھا اور من گھڑت چیزیں ایجاد کر لی تھی، تو یہ لوگ ستاروں کے بارے میں ذرا زیادہ ان کے تقدس کے قائل تھے اور ستاروں پہ زیادہ ایمان رکھتے تھے، تو آہستہ آہستہ یہ ستارہ پرست ہی مشہور ہو گئے. یہ چاروں گروہ من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل انجام دیے. یہ تین چیزیں اگر آپ دیکھیں ان چاروں میں کامن ہیں. انبیاء الگ الگ ہیں لیکن تمام انبیاء کا پیغام اس معاملے میں ایک ہی ہے. تو یہ آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جو ایمان حقیقی رکھتے ہیں، نہ کہ جن کا نام مومن ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، نام رکھ لیں، بظاہر اپنے آپ کو یہودیت سے نسبت دیتے ہوں، بظاہر اپنے آپ کو مسیحیت سے نسبت دیتے ہوں، حضرت عیسیٰ سے، بظاہر اپنے آپ کو حضرت یحییٰ سے نسبت دیتے ہوں، یہ قابل قبول نہیں ہے. ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، دوسری شرط، اور تیسری عمل صالح انجام دے. یہ تین چیزیں ان چاروں گروہوں میں کامن ہیں. جو یہ کام کریں گے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. یہ خود بات بتا رہی ہے، اگر آپ غور فرمائیں، کہ اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ صرف نام رکھ لینے سے اور بظاہر شامل ہو جانے سے سارے اچھے نتائج مل جائیں گے، تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دو. بلکہ حقیقت میں اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور عمل صالح انجام دیتا ہو، تو یہ جو افراد ہیں ان کا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. لیکن سب دعویٰ کرنے والے ان میں شامل نہیں ہیں. آیت نمبر 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جیسا کہ میں عرض کر چکا پہلے بھی. پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے آخری نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں، اور مدینہ میں اوس اور خزرج قبیلے نے ویلکم کیا رسول اللہ کو. انہوں نے دعوت دی ہے اور ان کی ایک بڑی تعداد اسلام قبول کر چکی ہے اور اسلام ان کے درمیان تیزی سے پھیل رہا ہے. لیکن ایک اور قوم رہتی ہے یثرب میں، جو اب مدینہ منورہ ہے، جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اس قوم کا عبرتناک حال یہ ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی کے انتظار کر رہے ہیں چند نسلوں سے، لیکن اب جب اللہ کا نبی آیا ہے تو دوسرے سبقت لے گئے اور یہ مخالف بن گئے. اس سینیریو پر، اس تصویر پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ خود غور کیجئے کہ ایسا کیوں ہو گیا تھا. میں بھی عرض کرتا ہوں نکات کو، لیکن آپ خود بھی غور کیجئے کہ ایسا کیا سبب بنا تھا کہ جو انتظار کر رہے تھے وہ دشمن، سوائے اس قلیل تعداد بنی اسرائیل کے کہ جو حقیقت میں یہی تھے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. یہ جو ہے نا اللہ پر ایمان، اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے. ایمان بآخرت، اس کا بھی دعویٰ کیا جا سکتا ہے، لیکن عمل کے میدان میں آ کے انسان پکڑے جاتے ہیں.
لہٰذا عمل کے بغیر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ تو جانتا ہے جو ظاہر بھی دعویٰ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، قیامت کی ایمان پہ دعویٰ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے کہ جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، جس کی زندگی گزارنے کا انداز ایک الہی انسان کا نہیں ہے، وہ بے شک اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل سمجھتا رہے، وہ اس گروہ میں شامل نہیں ہے۔ تو اب جب بنی اسرائیل نے مدینہ کے اور اطراف کے یہود نے رسول اللہ کی مخالفت شروع کی تو اللہ نے اپنے سابقہ احسان اس قوم پر یاد کروانے شروع کیے ان آیات میں، اور ان احسانوں کو یاد کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے پہلے تمہارے بزرگ غلط حرکات کرتے رہے، احسان فراموشی کرتے رہے، تم یہ کام نہ کرو، اور تم جس مقصد سے اس سرزمین پر آ کے آباد ہو وہ نبی آ گیا تو اس پر ایمان لے آؤ۔ تو انہی جو پچھلی باتیں یاد کرائی جا رہی ہیں ان کو، انہی میں سے ایک آیت نمبر 63 میں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا۔ میثاق وثوق سے، اور وثوق یعنی اعتماد، یعنی پکا ہونا، تو میثاق یعنی پکا عہد۔ جب ہم نے تم سے لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا۔ اب اس کے اسباب قرآن میں بیان نہیں ہوئے، لیکن بظاہر جو بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی نظر آتی ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جب ان سے یہ عہد دینے کا کہا گیا تو یہ لیت و لعل کر رہے تھے، اگر مگر کر رہے ہوں گے، اور اللہ نے پھر طور کو اٹھا کر ہوا میں ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، اور اس ڈر سے پھر یہ انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا کہ ہم مانتے ہیں۔ اور وہ عہد کیا تھا؟ ہر امت کے ساتھ اللہ کا یہی عہد ہوتا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ بھی اللہ کا یہی عہد ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب، خُذُوا اسے پکڑ لو، اور پکڑ بھی کیسے لو؟ بِقُوَّةٍ، طاقت سے۔ اب یہ طاقت سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس پر ڈٹ جاؤ، اسی کے مطابق زندگی گزارو، گویا کہ تم نے عہد کیا ہو۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب مثال کے طور پہ بعض کمپنیاں ہوتی ہیں وہ 1 سال کے لیے کانٹریکٹ کرتے کسی بندے سے، 1 سال تم یہ کرو گے ہم تمہیں یہ دیں گے۔ اب وہ بندہ وہ کرے گا تو نتیجہ لے گا، ان سے مادی منافع جو انہوں نے کہا ہوا ہے، ان کو تنخواہ دیں گے یا بونس دیں گے یا فلان دیں گے، جو کچھ بھی کہا ہو، ایگریمنٹ ہوتا ہی یہی ہے۔ ابھی چند آیات پہلے گزرا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر توجہ فرمائیے گا، جس بندے کا اللہ کے ساتھ عہد کوئی نہیں ہے اللہ اس کو فاسق کہتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ اس مثال کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ پہلی نشانی فاسقوں کی کیا بتائی؟ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں آیا ہے کہ اللہ نے حضرت نوح کا قصہ بیان کیا، ان کی قوم کا، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان سب کے قصے بیان کرنے کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ان میں سے اکثر میں ہم نے عہد نہیں پایا، یہ عہد کے پابند نہیں رہتے تھے۔ وَمَا وَجَدْنَا، اور ہم نے نہیں پایا، لِأَكْثَرِهِم، ان میں سے اکثر کے لیے، مِّنْ عَهْدٍ، کوئی عہد نہیں ہوتا تھا ان کا۔ جب تک ان کے مفادات ہوتے تھے بات مانتے تھے، جہاں ان کے مفادات نہیں ہوتے تھے توڑ دیتے، نبی کی نافرمانی کرتے تھے، خدا کی نافرمانی کرتے تھے۔
اور اللہ نے وہاں پر بھی جوڑا ہے عہد نہ ہونے کو فسق کے ساتھ. فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ہم نے ان میں سے اکثر کا عہد نہیں پایا، ان کے اندر عہد نہیں پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا. فاسق کیا ہوتا ہے؟ حدود کراس کرنے والا، عہد توڑنے والا. تو یہ آیات ہم سے یہ کہتی ہیں کہ انسان بجائے یہودیوں کو دوڑ کر کوسنے کے، ان کو برا بھلا کہنے کے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میرا اللہ کے ساتھ کیا عہد ہے، میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہے، یا موڈ ہے، یا ایک سائیڈ بزنس ہے، وہ بھی جب دل کیا کر لیا، جب دل کیا نہ کیا. لیکن کمٹمنٹ میری خداوند عالم کے ساتھ، اس دین کے ساتھ کس طرح کی ہے بھی یا نہیں ہے. اور اگر بالکل نہیں ہے کوئی کمٹمنٹ تو پھر آیات قرآن بڑی سخت ہیں اس معاملے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس کے اندر ہے اسے یاد رکھو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو. تقوی یعنی بچنا. کس چیز سے بچ سکو؟ جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کے بھول جانے کے جو نتائج ہیں دنیا و آخرت میں، تاکہ ان سے بچ سکو. خدا نے جو تمہیں آئین زندگی دی ہے، اگر اس کو بھلا دو گے دنیا میں بھی نتائج بھگتو گے اور آخرت میں تو بھگتنا ہی ہے. ان دونوں نامطلوب ناپسندیدہ نتائج سے بچنے کے لیے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا اسے طاقت سے پکڑ لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اس کو جو اس کے اندر ہے، جو باتیں اس کے اندر ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو. 64 ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے. یعنی طور تمہارے سروں پر معلق کیا گیا، تم سے عہد لیا گیا، پھر گئے تم. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا. فضل کسے کہتے ہیں؟ جتنا کسی کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دے دینا، یا کسی کا حق سزا بنتی ہے اس کو مثال کے طور پہ معاف کر دینا، یہ فضل ہوتا. اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً تم خاسرین میں سے ہو جاتے. یہ خاسرین کا معنی انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے. خاسر عربی میں اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہ بچے، سب چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. جیسے ایک کوئی تاجر کچھ سرمایہ لے کے نکلے کاروبار کرنے کے لیے، اور جب واپس آئے تو وہ سرمایہ بھی نہ ہو اس کے پاس، وہ بھی ختم ہو گیا، خالی ہاتھ آ جائے، اسے کہتے ہیں خاسر. اگر اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہ بچتا. لیکن خدا نے تمہیں پھر چانس دے دی. اب یہ ساری آیات جہاں یہود کو تنبیہ کر رہی ہیں اور خبردار کر رہی ہیں، وہاں ہر قرآن پڑھنے والے کو بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اسی پوزیشن پر، اسی طرح جس طرح انہیں تورات کی شکل میں وہ عہد دیا گیا تھا، تمہیں بھی قرآن کی شکل میں وہ عہد دیا گیا. تو انہوں نے جب اس عہد کو بھلا دیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر تم بھی اس عہد کو بھلا دیتے ہو تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں اور اپنے اندر سے خود آپ جواب دے سکتے ہیں کہ آیا تعلیمات قرآن کے ساتھ مسلمان، ایک عام مسلمان آج کمٹمنٹ رکھتا ہے یا کمٹمنٹ نہیں رکھتا؟ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ وہ کہاں سے لیتا ہے؟ اپنی ویلیوز، اپنی اقدار جن کے پیچھے جانا ہے، جن کو حاصل کرنا ہے، وہ کہاں سے لیتا ہے؟ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امت کی حالت آج کیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 65 اور 66 میں ایک اسی قوم کے ایک اور قصے کا، عبرتناک قصے کا تذکرہ ہے، اور وہ مشہور ہے
سبت کے واقعے سے. سبت سین بے اور تے ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، اور یہ سبت کے لفظ میں ہے جس دن انسان چھٹی کرتا ہے کام سے یا آرام کرتا ہے. جیسے قرآن نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ قرار دیا. تو یہ سبات، آرام، سبت ان کی چھٹی کا دن تھا. یہ کام کار نہیں کرتے تھے، اور اس دن ان پر جو لازم قرار دیا گیا تھا وہ اللہ کی عبادت تھی. دنیاوی کام یہ نہیں کرتے تھے. ان کی ایک بستی تھی بنی اسرائیل کی کہ جو سمندر کے کنارے پر آباد تھے، اور خداوند عالم نے ان کی آزمائش لی اور ان سے کہا گیا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. آزمائش شروع ہوئی. اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مچھلیاں ان کناروں پر ان کے قریب ہفتے کے دن ہی آتی تھی، اور باقی 6 دن وہ بھی چھٹی پہ چلی جاتی تھی اندر گہرے سمندر میں. اب جب ایسی سچویشن پیش آتی ہے انسان کے ساتھ، تو پھر کچھ لوگ تو ہوتے ہیں وہ بے دین ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ دین بھی رہے اور ہمارا کام بھی ہو جائے. یہ بھی ایک بے ایمانوں کی کیٹیگری ہوتی ہے. یہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں کہ مثلا یہ سود والا کام جائز ہو جائے مثال کے طور پر. تو انہوں نے مل کے پلاننگ شروع کی، اور بالآخر جو ماہرین تھے شریعت کے ساتھ کھیلنے کے، انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم بھی رہ جائے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا. تو انہوں نے جو روایات میں بتایا گیا وہ یہ کہ انہوں نے وہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نہریں بنا لی اور آگے حوض بنا لیے. وہ مچھلیاں جب آتی تھی، اب ہفتے کے دن وہ انہی نہروں سے گزر کر آگے آ جاتی تھی، اور جب وہ آگے آ جاتی تھی اور ان کے واپس جانے کا ٹائم ہوتا تھا، یہ پیچھے سے دروازے بند کر کسی نہ کسی طرح ان کو بند کر دیتے، وہ پھنس جاتی تھی. اور ہفتے کے دن یہ باتیں کرتے رہتے تھے، مچھلی نہیں پکڑتے تھے، اور اتوار کو صبح صبح بسم اللہ پڑھ کے ان کو پکڑ لیتے تھے مچھلیوں کو، جن کو ہفتے کے دن قید کر لیا ہوتا تھا. اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی مل گیا اور مچھلیاں بھی مل گئی. یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن اور جگہ پر قرآن میں دیگر جگہ پر اس قصے کا ایک اور پہلو بیان کیا گیا کہ ان لوگوں کے 3 گروہ تھے. ایک وہ گروہ تھا جنہوں نے یہ جرم کیا، پلاننگ کی، نہریں کھودی اور مچھلیوں کو ہفتے کے دن قید کر کے اتوار کے دن مثلا پکڑ لیتے تھے. جو اس جرم میں ملوث نہیں تھے ڈائریکٹلی، وہ 2 قسم کے لوگ تھے. ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جو ان لوگوں کو نہی عن المنکر کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے. اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو نہی عن المنکر کرنے والوں کو نہی عن المعروف کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان کے منہ نہ لگو، یہ بدتمیز لوگ ہیں، یہ تم عزت دار لوگ ہو، تم اگر ان کو روکو گے تمہارے گلے پڑیں گے. یہ میں اپنے تصور سے بات کر رہا ہوں. تو وہ جو امر بالمعروف کرنے والے تھے، ان کو جب یہ روکتے تھے کہ تم ان کو نہ روکو، خود ہی جہنم میں جائیں، خود ہی اپنا نتیجہ بھگت لیں گے، تو یہ امر بالمعروف کرنے والے ان سے کہتے تھے. 2 سبب قرآن نے بیان کیے. ایک سبب تو یہ کہ کل قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا یہ لوگ جب خرابی کر رہے تھے تم نے باقیوں نے روکا کیوں نہیں، تو ہمارا عذر اللہ کے پاس ہوگا کہ ہم نے تو روکا تھا، یہ نہیں رکے. ہمارے پاس عذر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے روکنے سے رک ہی جائیں، یہ بھی تو امکان ہے. تو یہ 2 سبب قرآن نے بیان کیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے
ان کو کہ جو انہیں روک رہے تھے کہ تم ان مجرموں کو نہ روکو، ان کی خدمت میں یہ لوگ عرض کیا کرتے تھے۔ اب وہاں پہ قرآن توجہ فرمائے، وہاں پہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، یہ مسخ ہو کے بندر بنے، تو خدا فرماتا ہے ہم نے صرف ان کو بچایا جو نہی عن المنکر کرتے تھے، جو روکتے تھے جرائم سے ان کو بچا لیا، اور جو نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، جرم بھی نہیں کر رہے تھے، ان کا انجام انہی کے ساتھ کیا جو اس جرم میں ڈائریکٹ ملوث تھے۔ یہ بھی کیوں ہے؟ آپ اگر توجہ فرمائیں، جو اوپر والی میں نے آیت عہد والی، میثاق والی، کمٹمنٹ والی پڑھی ہے، تو اللہ مسلمان سے کمٹمنٹ چاہتا ہے کہ اس نے امر بالمعروف کرنا ہے اور اس نے نہی عن المنکر کرنا ہے۔ امیر المومنین کا فرمان ہے، معروف ہے، امام حسین علیہ السلام سے بھی اس کو نقل کیا گیا اس فرمان کو، کہ فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، اگر ترک کر دو گے تو اللہ تمہاری قوم کے بدترین لوگوں کو تمہارے سروں پر مسلط کر دے گا، اور تمہارے نیک لوگ پھر دعائیں مانگیں گے لیکن اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ بڑی کلیئر بات ہے، اور یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اسلام ہرگز یہ نہیں ہے، یاد رکھیے، چند مراسم میں شرکت اور چند رسمی طور پر عبادات کو انجام دے لینا، چند اعمال کو انجام دے لینا۔ اسلام جو اللہ کا رسول اسلام لے کر آیا ہے، جو قرآن میں آپ کو اسلام نظر آئے گا، وہ ایک پورا ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ، کہ جس عہد کے لیے ہر مسلمان کو کام کرنا ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے۔ جہاں یہ کمٹمنٹ ٹوٹی ہے، وہاں دین اسلام غریب ہو گیا، وہاں دین اسلام کا جو پرچم ہے وہ بلند نہیں رہ سکا۔ اور جہاں کمٹمنٹ ہوئی ہے، جہاں کمٹمنٹ لوگوں نے دکھائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑوں کو بھی اکثریت پر غلبہ عطا کر دیا۔ آیت نمبر 65، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک تم جانتے ہو، تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہیں میں سے، جنہوں نے ہفتے کے دن تجاوز کیا تھا۔ اب یہ تم ہی میں سے، ان کے تو کئی نسلوں پہلے وہ گزر چکے تھے، جن کو بندر بنایا گیا تھا مسخ کر کے۔ مدینے والے یہودیوں سے بہت عرصہ پہلے وہ گزر چکے تھے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم میں سے جنہوں نے ہفتے کے دن تجاوز کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو تم میں سے کیوں کہہ رہا ہے؟ ایک وجہ تو یہ کہ یہ انہی کی اولادیں تھے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ انہی کے مزاج پہ چل رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نسلوں کو بھی جمع کر دے گا قیامت کے دن۔ جو ایک ہی ٹریک پر چلے تھے وہ ایک ہی گروہ میں بالآخر شامل کر دیے جائیں گے۔ اور یقیناً تم جان چکے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن تجاوز کیا تھا، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ خاسئین جو خدا کی رحمت سے دھتکار دیا گیا۔ یہ مسخ ہوئے، اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، صرف ایک گروہ بچا، اور وہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کا، اور جو یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تھے بلکہ کرنے والوں کو بھی کہتے تھے کہ نہ کرو۔ ان کا انجام بھی اللہ نے ان کے ساتھ کیا کہ جو ڈائریکٹ یہ مچھلیاں پکڑنے والا جرم کرتے تھے اور اس میں ملوث تھے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے ان بندروں کو یا اس بستی کو عبرت بنا دیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی جو موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو ان کے بعد آنے والے تھے۔
یہ بستی کا جو عذاب تھا بندر بننے کا، اس کو ہم نے عبرت بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور صاحبان تقوی کے لیے نصیحت بنا دیا۔ دوسروں کے لیے عبرت، صاحبان تقوی کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اللہ ان گروپس کو الگ الگ رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا واقعہ ہے، یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے نام پر اس پوری سورہ کا نام ہے، بقرہ۔ یہ بقرہ گائے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ویسے بقرہ کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑنا۔ یہ جو پانچویں امام کا لقب ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، یہ اصل میں ہے باقر العلوم، علوم کو پھاڑنے والے۔ کیا مطلب؟ یعنی نئی نئی باتیں کشف کر کے علوم کی گہرائیاں ان تک پہنچنے والے اور ان کو بیان کرنے والے۔ تو کیونکہ گائے اور بیل، ان سے ہل چلا کر زمین پھاڑی جاتی تھی، گویا کہ وہ ہل جو ہے وہ زمین کو شق کرتا ہے، پھاڑتا ہے، اس نسبت سے اس کو بقرہ بھی کہا جاتا ہے۔ نام عرب گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ اس قصے کی نسبت ہے، اس سورہ بقرہ کا نام اسی قصے پر، یہاں پر ہی بقرہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ قصہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے والوں نے کسی دوسرے قبیلے کا بندہ قتل کر دیا اور اپنا جرم چھپانے کے لیے کسی اور کی جگہ پر اس کو پھینک دیا، کسی اور کے علاقے میں پھینک دیا تاکہ ان پہ الزام لگ جائے۔ اب جب پتہ چلا قاتل نہیں مل رہا تھا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اس مقتول کا پتہ نہیں چل، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، کس نے قتل کیا ہے، تو آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان سے ایک گائے ذبح کروائیں، اور گائے ذبح کروانے کے بعد اس گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے بدن پر دے ماریں، تو یہ جو مقتول ہے یہ خود زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ لیکن یہ ساری سٹوری بنی اسرائیل کو نہیں بتائی، یہاں پر بنی اسرائیل کا مزاج بتانا مقصود ہے، اور یہ مزاج جس کے اندر بھی ہو اس کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں دین میں۔ آج بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ آج بہت سارے ایسے عقائد کی جنگیں ہیں، ایسے نظریات ہیں کہ جو صدر اسلام میں جن کا وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ آپس کی لڑائیوں میں، فرقہ واریت میں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں ایسے بال کی کھال اتارتے اتارتے ایک لسٹ بنا دی ہے لمبی چوڑی عقائد کی۔ ایک مذاق ہے، ٹھیک ہے، اب ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ایک لمبی چوڑی عقائد کی لسٹ بنا دی ہے، اور جناب ہمارے یہ سارے کے سارے عقائد ہیں۔ عقائد کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عقائد جنہیں ہم کہتے ہیں اصول دین، انہیں عقائد کہتے ہیں۔ عقائد کا بیسک فارمولہ یہ ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، باطل ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مرجع تقلید، بڑے سے بڑا آیت اللہ العظمی جو بھی لقب دیتا ہو اس کو رائٹ نہیں ہے، اور نہ بھی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ عقائد میں میری تقلید کرو۔ عقائد کا کیا فارمولہ ہے کہ جو آپ نے عقیدہ بنانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس سادی ہی کیوں نہ ہو دلیل ہونی چاہیے۔ کوئی آپ سے پوچھے یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہو، تو دلیل یہ نہیں ہونی چاہیے ہم نے اپنے عالموں سے سنا ہے، تو دوسرا کہے ہم نے اپنے عالموں سے اس سے زیادہ سنا ہوا، اس کا الٹ سنا ہوا ہے، تو پھر دونوں اپنے اپنے عالموں کو پھر لڑائیں آپس میں۔
یہ دلیل نہیں ہوتی. یہ نہ کہ ہم نے عالم سے سنا ہے، بلکہ جو بھی عالم بیان کرے کوئی چیز، اس سے کہیں کہ اس چیز کی ہمیں دلیل بھی دو. اور یہ دلیل نہیں ہوتی کہ جیڑا نہ مننے ہوتے وہ پھر حلال دا ہی کوئی نہیں. آج کل کے جو ڈرامے باز ہیں وہ یہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں. جب ان کی بات نہ لگ رہی ہو تو کہتے ہیں ہون جیڑا مثلا نعرہ نہیں مارے گا وہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، جو حلالی ہوگا اس کی آواز آئے گی، یہ ابھی اس کو آنسو نکلیں گے جو حلالی خون ہوگا. یہ حلالی خون کیوں ہے؟ کیونکہ اگر مجلس نہیں لگے گی تو اس کا مال نہیں کھرا ہوگا، بعد میں پھر اس کے نیچے آ جائیں گے سارے ریٹنگز اس کی. یہ دلائل نہیں ہوتے. دلیل ایک علمی ماحول میں سیکھنے سکھانے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے کہ یہ دعویٰ ہے، یہ اس کی دلیل ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ اس کی دلیل ہے. جس کے پاس دلیل نہیں ہے اس کی ایک پائی کی حیثیت نہیں ہے. میرا یہ عقیدہ، عقیدہ میرا بڑا پکا ہے. دلیل تیرے پاس نہیں ہے، کہاں سے عقیدہ لائے تو؟ اس قسم کے جاہلوں کی کثرت جو بغیر دلیل کے اندھا دھند سن سنا کے عقیدے بناتے ہیں، یہ آپس میں لڑنے کے سوا اور کوئی بھلا نہ دین کا کر سکتے ہیں نہ انسانیت کا کر سکتے ہیں. ان کو صرف جب ان کی اپنے اس اندھی تقلید والے عقیدے کے خلاف بات سنتے ہیں ان کو آگ لگ جاتی. اگر کوئی دوسری بات آگے کرے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہہ کے آگے سے کہ یہ جو اتنے سارے کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ دلیل ہے ان کی. اگر آپ عقل اور علمی اعتبار سے دیکھیں اس قسم کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی دلیل. اگر کوئی کہے اکثریت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے تو قرآن کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون. قرآن مجید کا تو مزاج ہی اکثریت کے خلاف ہے. کہتا ہے اکثر بے عقل، اکثر گمان کی پیروی کرتے ہیں، علم کے پیچھے نہیں چلتے. لہذا اگر عقیدہ کوئی ہم نے قبول کرنا ہے، بنانا ہے، تو وہ بصیرت اور شعور اور دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ بھیڑ چال ہونی چاہیے کہ سارے بچپن سے ہم نے تو یہی سنا ہے، ہم تو ہمارے گھر میں یہ والی کہانی پہ پڑھی جاتی تھی 10 بیویوں کی، اس میں یہ ہو جاتا تھا، میرا تو اس پہ بڑا عقیدہ ہے. اس کی بیس ہی کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں کس نے گھڑ کے وہ سٹوری بنائی، خرافات جس میں اہل بیت کی توہین ہے. اور لگی ہوئی ہیں خواتین لڈوؤں میں چھلے ڈال رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں اور منتیں مانی جا رہی ہیں. بالکل جہالت، بھیڑ چال چلی جا رہی ہے. کبھی چاندی کے چھلے، کبھی سونے کے چھلے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. بیس ہی کوئی نہیں. پھر کس سے گھڑے ہوں گے؟ اس کا کام ہو رہا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا تھا، پھر اس نے لڈو دیے چھلے والے تو اس کا کام ہو گیا. اس نے پھر یہ، اور ان کہانیوں میں اہل بیت اطہار کی شخصیات کی توہین ہے کہ جناب مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، سنی میں نے بہت دفعہ تو بچپن میں، ابھی یاد نہیں مجھے، کہ جو یاد پڑتا ہے کہ وہ جو ایک لکڑ آ رہا تھا اس کو کوئی کام کرنا بھول گیا، اس کو کوئی نیاز دینی بھول گئی، اور اس بھول کے نتیجے میں پتہ نہیں اس پر کیا کیا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. ایسے اہل بیت؟ شرم نہیں آتی اس قسم کی بات کو قبول کرتے ہیں ان کی شخصیات کے بارے میں کہ جنہوں نے دیدہ دانستہ ان کے ساتھ دشمنی کی ہو وہ بھی اگر معذرت کریں تو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ جو ماننے والا بیچارہ بھول گیا خطا سے، اس کی پکڑ کے انہوں نے ٹانگیں توڑ دی، بچہ قیدی ہو گیا، فلان ہو گیا، یہ ہو گیا. خرافات. اس پہ دین چل رہا ہے. اور یہ جو اس کی اتنی پابندی ہو رہی ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے. ایک نشانی یہ ہوتی ہے خرافات پرستوں کی کہ وہ دین کے اصلی احکام کو لفٹ ہی نہیں کراتا. اسی قسم کی گڑی ہوئی چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی. کسی نے پوچھا یہ جو روایت ہے، سٹوری بیان ہو رہی ہے، یہ کون سی اہل بیت اطہار کی روایات کی کون سی کتاب میں یہ بیان ہوئی ہے؟ آپ لگ جائیں ڈھونڈنے، تا قیامت اگر مل جائے تو مجھے لا کے بتائیے گا. اینڈ میں کیا نکلے گا؟ ہمارے فلان بزرگوں نے ادھر انڈیا میں رہتے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا. خواب پہ دین چل رہا ہے. ہر جگہ پر اس قسم کی خرافات
اپنی من گھڑت بنائی ہوئی رسومات اعمال یہ بھرے پڑے، اور اصل دین ان کے پیچھے چھپ گیا. اس کو لفٹ ہی کوئی نہیں کراتا، کہ اس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ بھی نہیں ہے. ان چیزوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. ایک منت مانی ہوئی ہے، میرا یہ کام ہو گیا، میں نے 7 درباروں کے سلام بھرنے ہیں. یہ کون سے امام نے بتایا ہے؟ دربار یہ جو پیروں فقیروں کے دربار، 7 سلام میں نے مانے ہوئے. یہ 7 سلام کون سے 14 معصومین میں سے کس معصوم نے کہا ہے 7 سلام تم نے مانے؟ کہاں سے نکلے؟ اصل دین دیکھو، ہے ہی کوئی پرواہ کوئی نہیں. بے نماز، بے روزہ، قرآن مجید سے ہزاروں میل دور، اور ان چیزوں کے پکے چیمپئن. یہ خرافات کیوں ہیں؟ سزا ہے. جو اللہ نے دین دیا تھا جس طرح اس کو سیکھنا چاہیے تو اس کو نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ سزا ہے خدا کی طرف سے. اور خداوند عالم سزا دیتا ہے. بنی اسرائیل کو دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے، اور دیر ہے. تو انہوں نے، حضرت موسیٰ نے ان کو سٹارٹ یہاں سے لیا کہ اللہ تمہیں کہہ رہے، نبی جس کے معجزے دیکھ چکے ہیں، ڈھٹائی کی حد دیکھیے آپ، جن کے ہٹ دھرمی کے مزاج ہوں، ضد کے مزاج ہوں، سب کچھ، فرعون سے آزادی، دریا کا پھٹ، سمندر کا پھٹ جانا، اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں. اب وہی نبی ان سے کہہ رہے اللہ تمہیں کہہ رہے کہ گائے ذبح کرو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ذبح کر دیں گے. اب گائے کے اندر سے انہوں نے کیڑے نکالنے شروع کر دی، اور نبی کے ساتھ اتنی عظمتیں، اتنے معجزات دیکھنے کے بعد نبی کے ساتھ ان کا بات کرنے کا انداز دیکھیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں امر فرما رہا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اب اتنی بات تھی نا، کسی گائے کو پکڑتے اور ذبح کر دیتے، لیکن نہیں. کیا جواب دیا انہوں نے حضرت موسیٰ کو؟ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، موسیٰ تو ہمارا مذاق بنا رہا ہے، بندہ مر گیا ہے، ادھر لڑائی ہو جائے گی، فلان ہو جائے گی، وہ آپ کو گائے ذبح کرو، مذاق کرو. حضرت موسیٰ جیسے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ ان کی طبیعت تھی. کہنے لگے کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں، ایک سنجیدہ معاملے میں مذاق کرنا شروع ہو جاؤں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اپنے رب سے دعا کر. یہ نہیں کہتے تھے ہمارے رب سے دعا کر، کہتے تھے تیرے رب سے دعا کر. اکثر جو بیمار قومیں ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ ان کا ستیلوں والا مسئلہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریبی رابطہ ان کا اپنائیت نہیں ہوتی. ان کو اللہ بتایا ہی ایسا کیا ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے اللہ نے ہماری کوئی نہیں سننی، کہ اور چکر چلاؤ کوئی. اللہ کا قانون انہیں اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں نہیں اس پہ ہمارا عمل نہیں ہوتا، ہمیں کوئی شارٹ کٹ بتاؤ. اور پھر شیطان اسی اللہ کے نمائندوں کے نام پہ غلط باتیں گھڑ کے شارٹ کٹس کے نام پہ دے دیتا ہے، تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں، اللہ کے اصلی آئین کو چھوڑ دیتے ہیں. ادھر بھی یہی ہو رہا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اپنے رب سے دعا کرو اے موسیٰ کہ وہ ہمیں بیان کرے کہ وہ گائے کیا ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض، حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہو لا فارض، کہ جو بہت بوڑھی نہ ہو، کہ جو بیکار ہو گئی ہو، حل وغیرہ نہ چلا سکتی، اس عمر کی بھی نہ ہو، نہ اس بوڑھی عمر کی ہو، ولا بکر، اور نہ ہی بالکل چھوٹی عمر کی ہو، عوان بین ذالک، ان دونوں ایکسٹریمز پہ نہ ہو، ان کے درمیان میں درمیانی عمر کی گائے ذبح کر دو. پھر فرمایا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو اب انجام دے دو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
انہوں نے مزید بال کی کھال اتارنی. جیسے ابھی بھی لوگ ہوتے ہیں نا سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ مثلا ابھی ایسا کوئی کیس پیش نہیں آیا. اگر ایسا ہو جائے تو اگر مثلا میں مریخ پہ جاؤں تو میں مثلا نماز کیسے پڑھوں گا مثال کے طور پر. اہم ترین باتوں کی طرف نہیں جاتا جو ضروری ہے. فرض کر کے اگر یہ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا, اگر رسول اللہ یوں کر دیتے تو پھر کیا ہو جاتا. جو ہے وہ نہیں, جو کہا جا رہا ہے وہ نہیں, اسٹریٹ فارورڈ دین, بلکہ اگر مگر کر کے اس کو اور پیچیدہ سے پیچیدہ بنانے کی طرف جاتے. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, پس انجام دو جو تمہیں امر کیا جا رہا ہے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا, کہنے لگے کہ اپنے رب سے دوبارہ دعا کرو وہ ہمیں بتائے کہ گائے کا کلر کون سا ہو. عمر کا تو ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہے لیکن کلر بھی بتاؤ. اللہ نہیں مانگ رہا, اللہ نے عمر کی بھی قید نہیں لگائی شروع میں, رنگ کی بھی قید نہیں لگائی. یہ قیدیں کیوں آ رہی ہیں, یہ کنڈیشنز کیوں آ رہے ہیں؟ ان کی اپنی بیماری کی وجہ سے. یہ سختی کیوں آ رہی ہے؟ ان کی اپنی بیماری کی وجہ سے. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک ایسی گائے ہو جس کا رنگ زرد ہو, لیکن کیسا زرد کہ جو تیز زرد ہو, دیکھنے والوں کو اچھا لگے, سرور دے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ, کہنے لگے اپنے رب سے دعا کر ہمیں صحیح طرح بتائے. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا, ہمیں بھی اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا, یہ جو گائے ہمارے لیے مشتبہ ہو گئی ہے. ایسی تو بہت ساری گائیں ہیں, ہمیں اس طرح نشانی بتاؤ کہ ہم پہنچ جائیں کہ یہی والی گائے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور کتنے تیز ہیں, بےایمانی خود کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں تو اس طرح بتا دے تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پر آ جائیں گے. جبکہ موسیٰ شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے گائے ذبح کر دو, اللہ تمہیں کہہ رہا ہے یہ کر دو, اور یہ بہانے خود بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو. آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے, کام خود نہیں کرنا ہوتا, کہتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا, ترخانہ ہوتا ہے اگلے کو. بعض لوگ تو حقیقت میں کہتے ہیں انشاءاللہ, یعنی ایمان کی وجہ سے کہ چونکہ خدا کو بہتر پتہ ہے کل کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ ٹیکنیکل ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں گا نا کہ میں کام کر دوں گا تو پھر تو وعدہ ہو جائے گا, تو کہتے ہیں انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے, تو تاکہ بعد میں تو کہ میں نے تو کہا تھا اگر اللہ نے چاہا تو اللہ نے نہیں چاہا اور تمہارا کام بھی میں نے نہیں کیا. اس طرح استعمال, یہ اس قسم کی قوم ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کام کر دو, اور یہ نبی کو رپلائی میں کیا کہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں, اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پر آ جائیں گے, ہمیں گائے کا پتہ چل جائے گا کون سی گائے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض, حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہو کہ جو سکھائی ہوئی نہ ہو زمین پر ہل چلانے کے لیے. اب یہ اکثر تو وہ استعمال کرتے تھے, اب ذرا گائے جو ہے وہ کوئی بڑی لاڈ پیار کی پلی ہوئی ہوگی, کسی نے بڑی صحیح طرح رکھی ہوگی, اس سے کام شام نہیں کروایا ہوگا کبھی, اب ذرا اوپر چلا گیا کام. لا ذلول تثیر الارض, زمین پہ ہل چلانے والی نہ ہو, ولا تسقی الحرث, اور نہ ہی کھیتیوں کو پانی پلانے والی ہو. وہ آپ کو پتہ ہے ابھی تک بھی یہ کام ہوتا رہا, اب تو ختم ہی ہو گیا, شاید بعض جگہوں پر ہو دور افتادہ علاقوں میں, کہ وہ بیل جو ہے وہ چکر لگاتا رہتا ہے اور وہ کنویں کے اندر سے پانی اس کے ذریعے سے بھر بھر کے باہر آتا رہتا ہے, اور کھیتیوں کو اس طرح پانی لگایا جاتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں کام, نہ ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, اور وہ جو رنگ بھی بتایا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو, بالکل صاف ستھری,
کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو، یہ گائے ذبح کرو۔ اب کہنے لگے حضرت موسیٰ کو قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے موسیٰ اب تو نے ٹھیک بات کی، جیسے پہلے حضرت موسیٰ ان کے ساتھ غلط بات کر رہے تھے، اب تو نے حق بات کی ہے۔ فذبحوها، تو انہوں نے اسے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، حالانکہ نزدیک نہیں تھا کہ یہ ذبح کرتے، ٹھیک ہے نا، یہ نزدیک ہی نہیں آ رہے تھے گائے ذبح کرنے کے، لیکن بالآخر ان کو وہ گائے پتہ چل گئی کہ جو انہوں نے ذبح کرنی تھی۔ اب جو اس قصے کے بارے میں روایات آئی ہیں اس میں بتایا گیا، قرآن میں ذکر نہیں ہے، کہ انہوں نے جب وہ گائے کی نشانیاں ان کو بتائی گئی، ڈھونڈنا شروع کی، تو پوری بنی اسرائیل میں وہ ایک ہی گائے تھی ان نشانیوں والی، اور اس شخص نے پھر اپنی منہ مانگی قیمت ان سے لی، اور تب اپنی گائے جو تھی وہ ان کو بیچ دی۔ اور بھی تفصیلات ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کرتے اس قصے کے بارے میں، چونکہ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور اہم اشارہ بھی آپ کو میں کر دوں، ایک بات پر توجہ کیجیے گا، تفسیر کی روایات کے حوالے سے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ قرآن مجید کی تفسیر میں جو احادیث آئی ہیں شیعہ کتب میں بھی اور اہل سنت کتب میں بھی موجود ہیں، انہیں علماء اور محققین اسرائیلیات کا نام دیتے ہیں۔ عجیب و غریب الف لیلائی داستانیں اور قصے، اور بعض اوقات ایسے قصے جس میں انبیاء پر غلط کام کی تہمت لگتی ہے، بدکاری کی تہمت، اور عجیب فرشتوں کے بارے میں اللہ نے الٹے لٹکا دیے، وہ جو ہاروت اور ماروت تھے وہ جناب یہ ہو گیا فلاں، خرافات جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ایسا کام کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن روایات میں آپ کو مل جائے گا، وہ روایات اہل بیت کی نہیں ہیں لیکن ان کے نام پہ گھڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ ہوا اس طرح کہ جب بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگوں نے بہت سے نے تو اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ واقعاً دل سے قبول کیا تھا، اور کچھ نے اس لیے قبول کر لیا تاکہ اپنی خرافات اسلام کے اندر بھی ڈال دیں۔ تو انہوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ یہ ہماری ہیں، انہوں نے کہا جی قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ ادھر سے کسی نے کہا قال الامام الصادق علیہ السلام، اور وہ روایت اندر ڈال دی، خرافات ہیں۔ اور وہ جب آ جاتی ہیں اصلی جو قرآن کا میسج ہے اس کو چھوڑ کر اس قسم کی صلوات پڑھیے محمد والا۔ تو علماء کرام نے اس کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کیا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ یہ اسرائیلیات ہیں اور ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مطالعہ کیونکہ کم کیا جاتا ہے، ورنہ اگر آپ ایک آیت کے نیچے یا چند آیات کے نیچے اگر آپ روایات کا مطالعہ کریں تو آپ کو، اور تھوڑا سا سنجیدگی سے مطالعہ کریں تو آپ کو بہت کچھ آپس میں ٹکراتا ہوا ملے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسا قرآن کا متن ہے کوئی متن ایسا پاک اور صاف اور پیور اور قاطعانہ اور واضح کوئی متن ایسا نہیں، ایک سے دوسری چیز ٹکرا رہی ہوگی۔ ایک میں کہا ہوگا اللہ نے یہ چیز صرف ان کو عطا کی تھی، نیچے لکھا ہوگا 4 کو عطا کی تھی، اس کے نیچے لکھا ہوگا سب کو عطا کی تھی۔ آپ کنفیوز ہو جائیں گے بھی کس کو عطا کی تھی کس کو عطا نہیں کی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے روایات صرف جمع کی ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، جمع کی ہے، چھانٹی نہیں کی۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑی کتاب ہے، البتہ وہ صرف تفسیر کی روایات کی نہیں ہے، اوورآل روایات کی، بحار الانوار۔ اب بحار الانوار جو کتاب ہے اس میں جنہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں، علامہ باقر مجلسی صاحب نے، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے میں جمع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو بغیر پرکھے، ان کی سند کو پرکھے بغیر، ان کے متن کو پرکھے بغیر
ایسے ہی نہ آگے چلائی جائے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ جو آپ کا دل لائے بول دو اور کہو. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں نقل کیا ہے. وہ 100 سے اوپر جلدیں ہیں, کون مائی کا لال جائے گا اور ادھر ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. اور آپ توجہ کریں, زیادہ تر جو یہ فرقہ پرستانہ فرقہ واریت والی پوسٹیں ہوتی ہیں اور نیچے 10 کتابوں کے نام دیا ہوتا ہے, آپ کسی ایک کتاب میں سے وہ بات ڈھونڈ کے لے آئیں تو مجھے بھی بتائیے گا. ایسے ہی نیچے لکھ دیتے ہیں 10 کتابوں کے نام. خاص طور پہ جو نفرت اور بھڑکانے والی پوسٹ ہوتی ہیں ان کے نیچے جو ریفرنس لکھے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے ان کو ایک کتاب جو قرآن دی گئی انہوں نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی, تو یہ باقی 10 کتابوں کا کون جا کے حل چلائے گا, اتنی محنت کون کرے گا. لیکن تسلی ہوتی ہے ان کو. اب لوگ کہتے ہیں 10 کتابوں کا ریفرنس, یہ سچی بات ہو. یہ ہے محققین آج کے سوشل میڈیا محققین. وہ 10 کتابوں کا ریفرنس دیا ہوا تھا, پتہ نہیں ان میں سے 5 کتابیں ہو ہی کوئی نہ, اپنے پاس سے گڑ دی اس. تھوڑا بہت اگر کتابوں کی دنیا سے آشنائی ہو تو اس قسم کی خرافات بڑے آرام سے انسان جج کر لیتا ہے, لیکن آشنائی ہو کس سے؟ پرابلم تو یہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, تو انہوں نے اسے ذبح کر دیا حالانکہ وہ نزدیک آنے والے نہیں تھے, یعنی نزدیک نہیں آ رہے تھے اس کام کے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو اس قصے کا بیک گراؤنڈ بھی بیان کر رہے قرآن میں, یہ قصہ تھا کیا. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا, فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور جھگڑنے لگے ایک دوسرے پر, اس کے بارے میں الزام تلاشی کرنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, جبکہ اللہ جو تم چھپا رہے تھے اس کو ظاہر کرنے والا تھا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, تو ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے مارو, یعنی اس گائے کا گوشت لو کہیں سے اور اس مقتول پر مارو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا. اب کوئی لنک نہیں ہے, توجہ کریں. چاہے خداوند عالم اپنے نبی کے کلام میں تاثیر رکھ دے اور وہ کہے قم بِإِذْنِ اللَّهِ اور مردہ کھڑا ہو جائے, اور چاہے خداوند عالم دو چیزوں میں کوئی ربط ہی نہیں ہے, گائے بھی ذبح ہوگی وہ بھی مر گئی, مقتول بھی مرا ہوا ہے, اور اس گائے کے ٹکڑے کو مارا جائے, وہ کچھ بھی کر دے, وہ اطاعت چیک کرتا ہے کہ جس کو پتہ, جس کا ایمان ہے اللہ پر, اس کو جب پتہ چل جائے کہ یہ حکم اللہ کا ہے, اگرچہ مجھے نہیں ابھی سمجھ آ رہا صحیح طرح, لیکن یہ کنفرم ہو کہ حکم اللہ کا ہے, تو پھر ایک مومن اس کی اطاعت کرتا ہے. جو اگر مگر کرتا ہے اس کا مطلب ابھی وہ اللہ کو اللہ نہیں سمجھا صحیح طرح, اس کو شک ہے, تردید ہے. ورنہ اگر کنفرم ہوتا تو میں مثال دیا کرتا ہوں, جیسے ایک ماہر ڈاکٹر جس کا آپ کو کنفرم ہو کہ یہ ماہر ہے اور اپنے شعبے کو صحیح جانتا ہے, وہ آپ کو کوئی بڑی خطرناک بات بھی کر دے, کوئی بڑا آپریشن آپ کو بتا دے, آپ پلے سے پیسے دے کر بھی آپریشن کراتے ہیں. کیوں؟ یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ڈاکٹر کہتے ٹھیک ہے گھر جاؤ, پھر تم جا کے کسی عطائی سے علاج کرا لو, پہلے سمجھ لو میڈیکل سائنس پڑھ کے پھر آ کے کروا لینا اگر تمہیں سمجھ آئے تو. ڈاکٹروں سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کی باتیں میں سمجھ نہیں آ رہی. جس کا واقعاً شعور اور بصیرت والا ایمان ہے اللہ پر, پھر جب خدا کا کوئی حکم اسے کنفرم ہو جائے کہ یہ حکم ہے, پھر اگر مگر نہیں کرتا اور اس کی اطاعت کرتا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اور یہ طریقے کیوں اللہ تعالیٰ اپناتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. کہ خداوند عالم جس چیز میں جو مرضی تاثیر رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے. وَيُرِيكُمْ, اور تمہیں دکھاتا ہے, آیاتِهِ, اپنی آیات, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم عقل, یہاں پہ اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ تم سمجھو, یعنی عقل استعمال کرو اور بات کو سمجھ جاؤ. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ, پھر یہ سب دیکھنے کے بعد پھر تمہارے دل قساوت کا شکار ہوگا. یہ بنی اسرائیل تھے.
سب کچھ دیکھ لیتے تھے، معجزہ ہر چیز دیکھتے تھے، تھوڑی عرصے کے بعد پھر ٹیڑے کے ٹیڑے اسی مزاج پر آ جاتے تھے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل قساوت کا شکار ہو گئے، سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تو ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ یہ جیسے ہم بھی اپنی زبان میں عام محاورے میں ہم یہ بات کرتے ہیں، اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہوتا کہ واقعاً اندر دل پتھر سخت ہو گیا، یعنی بات قبول نہیں کرتا، اس کو رحم نہیں آتا، اس کو ترس نہیں آتا، اس کو شرم نہیں آتی، اس طرح سخت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل قساوت کا شکار ہو گئے، فہی کالحجارہ، تو ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں، او اشد قسوۃ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سختی والے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ فرماتا ہے، یہ آخری آیت میں پڑھ رہا ہوں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے پھٹتے ہیں کہ بیچ سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں پہاڑوں سے چشمے جاری۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو شق ہوتے ہیں ان کے اندر سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ نہریں یعنی زیادہ پانی، بہت سارا کثیر، اور یہ یعنی تھوڑا پانی جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو، پتھر بھی فائدہ دے دیتے ہیں انسانوں کو، اور تم یعنی بہتری کی طرف آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مفید چیز ان میں ہو جاتی ہے، لیکن تم راستہ نہیں دیتے، تمہارے دل ایسے سخت ہیں کہ کسی مفید چیز کو راستہ نہیں دیتے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو خدا کی عظمت کے خوف سے گر پڑتے ہیں، پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو اعمال تم انجام دے رہے ہو۔ خداوند عالم غافل نہیں ہے، خدا ہوشیار ہے، خدا دیکھ رہا ہے، سمیع اور بصیر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ تو آج کا جو درس تھا وہ